ملکی سیاست میں نئی ہلچل کا آغاز، سیاسی جماعت کو بیرون ملک سے فنڈنگ کا انکشاف۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے کرکٹ میچز سے جمع ہونے والی خیراتی رقم سے پی ٹی آئی کی مالی مدد کا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں 2010 سے 2012 کے درمیان T20 میچز ہوئے۔ معروف کاروباری شخصیت عارف نقوی نے میچز ووٹن کرکٹ کے ذریعے منعقد کرائے۔ ووٹن کرکٹ کو سب سے بڑی رقم 2 ملین پاؤنڈز منتقل کی گئی۔ عمران خان نے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ مسترد کر دی۔ لندن سمیت دنیا بھر میں سیاسی فنڈ ریزنگ کی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی وضاحت، سیاسی فنڈ ریزنگ کا آغاز کرنے کا دعویٰ۔ عارف نقوی پر برطانوی اخبار کے الزامات غلط قرار دے دیے۔ کہا، عارف نقوی کو 20-25 سال سے جانتا ہوں، وہ جتنا اوپر جاتے اتنا فائدہ مند ثابت ہوتے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ، عمران نیازی کے خلاف سنگین فرد جرم ہے۔ پی ٹی آئی کی غیر قانونی بھاری رقوم کی ترسیل کے حقائق بے نقاب ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ، کہتے ہیں ٹھوس حقائق چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ عمران نیازی جھوٹ، تضاد اور منافقت کے پیکر ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا نام ECL میں ڈالا جائے، سندھ حکومت کا مطالبہ۔ فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تاکہ یہ بہروپیہ شخص ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ اب اس رپورٹ کے بعد کوئی ایک بھی کلیریفیکیشن نہیں آئی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کے لیے حکمراں اتحاد نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں فیصلہ سنانے کا مطالبہ۔ کالے دھن کی پاکستان میں سزا مقرر ہے، سیاسی جماعت ختم ہو سکتی ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا انتباہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں لاڈلی کو بچانے کے لیے اداروں کا استعمال بند کیا جائے۔ گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی؟ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا۔ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، نہ ہی ہماری کو فارن فنڈنگ ہے، اور نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس سن سکے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ نے اپنا ریکارڈ ابھی تک جمع نہیں کروایا، ان کے کیسز کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ کیس فارن فنڈنگ نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا ہے۔ الیکشن کمیشن میں تمام تفصیلات جمع کرا دی۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی۔ فروخ حبیب کی وضاحت، دعویٰ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ریکارڈ جمع کرایا اور نہ اسکروٹنی مکمل ہوئی۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ لاڈلے والا سلوک نہ کرے۔ جمعیت علماء اسلام سے بھی فنڈنگ سے متعلق پوچھا جائے۔ ملک کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحرک۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین سے رابطہ۔ پاکستان کو قرض کی جلد فراہمی کے لیے IMF پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ چینی سفیر سے ملاقات میں دفاعی تعاون، سی پیک پر پیش رفت اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل۔ حکومتی امیدوار سبطین خان اور اپوزیشن کے سیف الملوک کھوکر مد مقابل۔ دوست محمد بزاری کے ووٹ کاسٹ کرتے وقت لوٹا لوٹا کے نعرے۔ بیلٹ پیپر اور کاؤنٹر فائل پر سیریل نمبر لگا ہے، عطا تارڑ کا الزام۔ ووٹ کی سیکریسی متاثر ہونے کا دعویٰ۔ زیارت آپریشن میں مبینہ طور پر مارا گیا نوجوان منظر عام پر آ گیا۔ اچھے مستقبل کے لیے یورپ کے سفر کے دوران ایران میں گرفتاری کا دعویٰ۔ کہا، رہائی ملی تو گھر آ گیا۔ بلوچ قبائلی رہنما سردار نور منگلزئی کہتے ہیں زیارت آپریشن میں لاپتہ افراد کی ہلاکت کا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ جو ظہیر احمد کا کہانی ہے آج آپ کے سامنے ہے، زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے ان کے فیملی کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر ظہیر احمد بنگلودی کا تصویر لے کے روڈوں پہ ہفتے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں۔ سیلاب تو 3-4 دن سے جاری تھا، لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت ہوئی ہیں۔ نیچے محلہ بستی کا معاشرہ اور تمام علاقے برباد ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ ڈی سی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے یقین دہانی کرائی، اور باقی جو ہے ٹاؤن کا عملہ کوئی بھی نہیں آیا، نہیں انہوں نے تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان میں تباہی کی نئی داستان رقم۔
اموات کی تعداد 120 تک پہنچ گئی، سینکڑوں مکانات، 20 سے زائد پل اور 600 کلومیٹر سے زائد سڑکیں بہہ گئیں۔ صوبے کا ملک سے رابطہ منقطع ہوئے کئی روز گزر گئے، لاکھوں ایکڑ پر موجود باغات کو نقصان۔ NDMA اور صوبائی انتظامیہ صورتحال پر قابو پانے میں ناکام۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بارش، لویدیہ میں مکان پر تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی، مردان میں مکان کی چھت گر گئی، 2 بچے ابدی نیند سو گئے۔ سوابی کے کئی علاقے زیر آب، 4 سدہ کے دریائے جندی میں نچلے درجے کا سیلاب، جہلم میں مسجد کی دیوار گرنے سے 3 نمازی شہید ہو گئے۔ بھارت نے دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا، 2.25 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا خان کی بیراج پہنچ گیا، اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ حکام کے مطابق سیلابی ریلا 8 چنیوٹ اور کل ہیڈ تریمو پہنچے گا، کئی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ احتساب گورننس اور حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال اور خزانے کو نقصان پہنچانا کرپشن ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، سوال کیا بتائیں ترامیم آئین سے کیسے متصادم ہیں، عوام کے کون سے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ کیس کی سماعت 5 اگست تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے 11 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، علی محمد خان، فرخ حبیب، فضل محمد اور شوکت علی کے نام شامل، شیریں مزاری اور شندانہ گلزار بھی رکن قومی اسمبلی نہ رہیں۔ اسپیکر نے استعفے منظوری کے بعد گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو ارسال کیے تھے۔ ضمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملہ طے ہو گیا، اکتوبر میں تاریخ کا اعلان ہوگا۔ شیخ رشید کا دعویٰ، ٹویٹ میں لکھا قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ نئے الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کا فیصلہ بھی جلد قوم سن لے گی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 17 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے لیٹر اضافہ متوقع، ڈیزل کے نرخ 16 سے 17 روپے تک بڑھ جائیں گے۔ ملک کی معاشی ابتر صورتحال، کفایت شعاری کی دھجے اڑانے کی تیاریاں، پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی خزانے کا بے دریغ استعمال ہونے لگا، بجٹ سیشن میں ڈیوٹی کرنے پر پارلیمنٹ ملازمین کو 4 مزید اعزازیاں دینے کی تیاریاں، قومی خزانے سے اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ پر 72 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ پیپلز پارٹی اور MQM نے شہر کو برباد کر دیا، فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، کہا ایڈمنسٹریٹر کراچی سیاسی بنیاد پر بھرتی ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ معذرت کر کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ملک میں کورونا کی شرح بڑھنے لگی، 3.35% ریکارڈ، لاہور میں 12%، گلگت میں 22.50 اور مظفر آباد میں 19.44% ہو گئی۔ ایک شخص جاں بحق، 678 کیسز رپورٹ۔ غلاف کعبہ قصوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب کل ہوگی، الحرمین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس کی زیر نگرانی غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔